اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ آج کے سبق سے پہلے کل کا ماقبل، کل کا مختصر کا آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تلاوت ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ زمین میں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، نار، آگ ہے، بہت برا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن لو کہ یہ گھریلو زندگی کے بارے میں تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے اپنے گھروں کے اندر کہ وہ لوگ جو تمہارے زیر سایہ ہوتے ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی غلام، وہ بھی تمہارے گھروں میں چلتے پھرتے ہوں گے نا۔ اور والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو بچے ہیں جو بلوغت تک نہیں پہنچے، چھوٹے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، خفیہ باتوں کا پتہ نہیں آتا، یہ بھی اجازت لیں۔ گھر میں بے شک گھر میں تمہارے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین، وہ البتہ وہ بھی اجازت لیں گھر میں داخل ہونے کی، ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہیں وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے غلام جو گھروں میں کام کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ بچے، والذین، وہ لوگ، یعنی اس میں مراد بچے ہیں جو تمہارے گھر کے ہیں، لم یبلغوا الحلم، جو جن کو خفیہ باتوں کا علم نہیں ہوتا، یعنی وہ بالغ نہیں ہوتے۔ ثلاث مرات، 3 موقعوں پر خاص طور پر گھر میں رہنے والے بچے، غلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے۔ گھر میں رہنے کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو یہ بچے ہیں یا یہ غلام ہیں، یہ بھی 3 موقعوں پر اجازت لے کر آئے گھر کے اندر، 3 ٹائم بتائے، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے جب بھی تمہارے کمرے میں داخل ہو تو اسے اجازت دیں۔ کتنا خوبصورت، یہ ہے دین۔ صبح کی نماز سے پہلے جب وہ تمہارے کمروں میں تمہارے پاس آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں، ایسے نہ آئیں۔ نمبر 2، من قبل صلاۃ الفجر، پہلی بات ہے صبح کی نماز سے پہلے، حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کے بعد، یہ جب تم اپنے کپڑے اتار کر گھروں میں لیٹے ہوئے آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے
قیلولہ کرتے کھانا وانا کھا کے بعد پھر قیلولہ کیا جاتا، پھر بھی تمہاری بیوی تمہارے گھر کے اندر تمہارے کمرے میں ہوتی ہے، نہ بھی ہو لیکن پھر بھی عموماً ہے، اس وقت بھی بچے بھی جو داخل ہوں تمہارے کمرے کے اندر اجازت دیں، غلام بھی جو تمہارے ہمہ وقت تمہارے گھر میں پھرتے ہیں، اب آگے ذکر آئے اس وقت میں پہلا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے تمہارے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بچے بھی تمہارے، لڑکے ایسا نہ، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں۔ دوسرا ٹائم کیا بتایا؟ قیلولے کا وقت، اس وقت انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی غلام بھی بچے بھی یعنی سارے، وہ بھی عورتیں بھی نہ آئیں اندر۔ تیسرا وقت ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت ہو گئے۔ ان اوقات میں تمہارے گھر کے بچے بھی جب تمہارے کمروں میں داخل ہوں تو وہ تم سے باقاعدہ اجازت لیں۔ اجازت کا طریقہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو، دروازے پر آئے گا سلام کرے گا، کتنا خوبصورت دین ہے، آنے والا عرب ہے، سلام کر رہا ہے، اللہ تجھ پہ سلامتی کرے، میں آ رہا ہوں، یعنی میں اجازت مانگ رہا ہوں۔ اگر اندر سے آواز آئے، پیسے پڑھ چکے ہو آپ سورہ نور میں ہی کہ نہیں آنا نہیں ہے، فرجعوا ذالک ازکی لکم، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے کیا اندر سے آواز ہے کہ اندر نہیں آنا، آپ نے برا نہیں منانا، واپس چلے جاؤ، ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہت خوبصورت وہ ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں معاشرت کا یہ اصول بتایا ہے، گھر کے اندر کا کسی منزل میں نہیں ملے گا آپ کو، یار کسی معاشرے میں نہیں ملے گی یہ بات، بلکہ اس کو برا سمجھتے، کیا ہے یار تم اندر گھسا بیٹھے، کیا کہہ رہا میں نہیں آتا، چل میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، یہ کروں تو باتیں مارتے۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے غلام ہوں، تمہارے بچے ہوں، بچیاں ہوں، جو بھی ہے، ان تین اوقات میں کم از کم تم جب اندر داخل ہونے کی وہ کریں تو اجازت لیں۔ اجازت کا طریقہ آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے، تم پر سلامتی دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کیونکہ وہ دور تھا جب دروازے وہ کنڈے منڈے نہیں تھے، ایک لاک شاک نہیں تھا، اب تو کھڑکانے پڑتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے، چادر وہ پڑا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، پردہ لٹکا ہوا ہے، بس۔ کئی یہ بستیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں گھروں میں سرے سے دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، تو یہ قانون بیان کر دیا کہ تمہارے بچے ہوں، تمہارے غلام ہوں، تمہارے کوئی بھی ہوں، ویسے تو جب بھی آئے تو پہلے تو بزرگوں کا دستور تھا کہ سلام تو نہیں کرتے، گھر مارتے تھے میں آ رہا ہوں بھائی، ہوشیار ہو جاؤ، دیاں بیٹیاں بہویں وغیرہ وغیرہ وہ کمرے گھر کے اندر ہوتی ہیں، توڑنیاں موڑنیاں پر ذرا سستی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں کرتے، تو وہ سنبھل جائیں بھائی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کیا اصول دیا آپ کو معاشرت کا، تو یہ تین وقت میں تمہارے غلام ہوں، تمہارے بچے ہوں، وہ تمہارے کمروں میں داخل بغیر اجازت کے نہ ہو، وہ اجازت مانگیں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، البتہ اجازت لیں غلام اور وہ بچے جو لم یبلغ الحلم، جو بلوغت کے اندر لڑک پن سے ذرا تھوڑا سا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، جب انسان کو ہوش آ جاتی ہے، اچھے برے کا پتہ لگ جاتا ہے، اور کچھ پردے کی باتوں کا بھی سمجھ میں آنے شروع ہے۔ آج تو خیر کیا کہتے ہیں، آج تو ایسا ماحول ہے کہ بس جو بچہ چھوٹا سا بھی ہے اس کو بھی ساری بات کا پتہ ہے، کیوں؟ ماں باپ ان کو معلومات دے رہے ہیں اپنے۔ ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت ایسے ہیں جو تمہارے پردے کے ہیں،
تمہارے لیے خصوصی میاں بیوی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ پردے میں رہیں، مکشوفات نہ بنے، مستورات رہیں، پردے میں رہیں، کھلم کھلا یہ نہ کریں جس طرح ہمارے آج کل ہو رہا ہے۔ یہ دراصل معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اس قانون کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ہمارے دور کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوا، آج کا نہیں، شروع سے۔ مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا باقاعدہ ایک اصول اور ٹائم ٹیبل مرتب کر کے دیا ہے، جسے ہم نے ایسے ہی سمجھ رکھا، ایسے ہی یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ تمہارے رب کی باتیں ہیں، تمہارے خالق اور مالک کا حکم ہے، تم خود پڑھو، عمل کرو۔ ثلاث عورات لکم، عورات جمع عورت کی، عورت کا مطلب ہے چھپنا، پردہ، عورت پردہ، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، وہ عورت ہی نہیں ہے جو پردے میں نہیں ہے، عورت نہیں ہے۔ اور مستورات اسے کہتے ہیں مستور، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مستور، مستور لفظ نکلا ہے، میں نے بتایا تھا پرسوں عشاء کی نماز کے بعد، ستر، چھپی ہوئی چیز، عورت وہ ہے جو مستور ہے۔ عورت عربی میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مستور بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو کپڑوں کے اندر اپنی اوڑھنیوں میں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی اپنی اوڑھنیاں لے کے رکھتے ہیں۔ وہ جب آگے آئے گا سورۃ احزاب میں ذکر آئے گا کہ عورتیں جو ہیں اپنے سینوں پر جلباب یا خمر، چادریں لے کے رکھے، چادر، پتلی چادر لیں، موٹی چادر لیں، یہ اپنے گھر کے ماحول کی بات ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے تین وقت ہیں جو پردے کے وقت ہیں، خیال کرنا۔ پھر یہاں تک بات مکمل ہو گئی، یا تو یہ آیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، وقف آ گیا، بات یہاں تک پہلی بات مکمل، اب آگے کیا ہے؟ یہ دوسری بات شروع ہو گئی ہے، کیا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یہ تین اوقات جو بیان ہو گئے ہیں، یہ بات کرنے کے بعد اللہ پاک فرمائے لیس علیکم، تم پر نہیں ہے اور نہ تمہارے ان کے اوپر، جن کا ذکر دو طبقے، بچے اور غلام، یا گھر کے تمام افراد۔ اس بات کو ذرا کہہ رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ لڑکے نہ آئے، اور بھی لڑکیاں بھی تو نہ آئے نا، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لونڈیاں بھی نہ آئے وہ بھی شامل ہیں، تنہائی ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں ان اوقات کے بعد، ان اوقات کے علاوہ پھر ان پر کوئی قدغن ایسی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آئے جائیں، کیوں گھر میں رہ رہے ہیں، آئے گئے۔ اب جو والدین ہیں، بڑے ہیں، یا جوان بھائی اور بھابیاں، ان سب پر تو اللہ نے حکم دے دیا تین اوقات کا خود خیال رکھو، مت آنے دو، ایسا ماحول بناؤ، پتہ لگے، غلاموں کو بھی پتا ہو کہ یہ ٹائم جو ہے اب نہیں جانے کا، بچوں کو بھی پتا ہو، سوائے شیر خوار بچوں کے جو ماں کے پاس رہتے ہیں۔ لیس علیکم، کوئی تم پر قدغن نہیں ہے، ولا علیہم، نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، بعدہن، ان تین اوقات کے علاوہ۔ طوافون علیکم، یہ ایک دوسرے پر آتے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یعنی گھر میں ادھر جا رہے ادھر جا رہے، یہ کام کر رہے۔ طوافون کا مطلب ہے طواف کرنے والے، گھر میں چلنے پھرنے والے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ بھی بات مکمل ہو گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ الگ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، اللہ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے
اللہ لکم تمہارے لیے آیات نشانیاں، قانون، معجزات، سب آیات کا مطلب ہے معجزہ بھی، قانون بھی، نشانیاں بھی، سب اس میں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بھرپور حکمت والا ہے کہ ان کے آنے جانے میں اس اصول میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں بھی آتی تو حکم سن کر مان لو، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے۔ ایک آدمی ان باتوں کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، ایک نہیں سمجھ سکتا، سنا اس کے بعد سمجھنے کا ٹائم ہے نہ لینا نہ دینا، کام کرنا۔ ہر طبقے کا آدمی موجود ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بات تمہیں سمجھ آنی چاہیے۔ جن کو سمجھ اتنی نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ان کو اتنا مان لینا ہے اللہ کا حکم تو آ گیا، یہ ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ آگے چلیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تمہارے بچے اس عمر کو پہنچ جائیں، کس میں؟ الحلم۔ حلم کیا ہے؟ یہ سٹیج ہوتی ہے جب انسان کو معلومات ملنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو ایسے کو حلم کہتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے اس ایج تک پہنچ جائیں کہ ان کو پوشیدہ باتوں کا بھی علم ہونا شروع ہو جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس یہ لوگ اجازت مانگیں، اندر آنے کی اجازت مانگیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے اجازت مانگتے، پہلے والے اجازت مانگتے ہیں، دوسرے لوگ اجازت مانگے، یہ بھی اجازت مانگے اب گھر میں آنے جانے میں۔ یہ جو ہے نا جانوروں کی طرح پھرنا نہیں ہے گھروں کے اندر، جانوروں کا گھر نہیں ہے، انسانوں کا گھر ہے، اس کے کچھ اصول ہیں جو اللہ نے ایک ایک اصول سمجھا رہا ہے۔ ذرا اپنے گھروں پر غور کریں، ہم سب کہ اللہ چاہتے کیا ہے تم سے، اور ہمارے گھروں میں تو کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے رزلٹ، گندے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، آج نہیں شروع سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نے ہم پر کچھ ظلم کیا، نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اتنے برائیوں سے بچتا ہے آدمی، اتنی برائیوں سے بچتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ برائی سے بچنے کے لیے برائی کا پتہ تو ہونا چاہیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ جس راستے کی آپ کو کمزوریوں کا، راستے کی پریشانیوں کا پتہ نہ ہو تو کسی سے پوچھ کے جاؤ کہ یہ راستہ جا رہا ہے نا، پہلے میرا دیکھا ہوا نہیں ہے اس راستے میں کیا حال ہے، ہم گاڑی لے کے جائیں کہ نہ لے کے جائیں، کہ ایسا تو نہیں کھڈے میں گر جائے وغیرہ وغیرہ۔ برائی کو سے بچنے کے لیے برائی کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات سمجھا رہا ہے اور کھول کھول کے بتا رہا ہے قرآن پاک، کھول کھول کے۔ اس نے پوچھا الحم، ہم کے بارے میں پوچھا کسی خاتون نے، یہ زیور ہیں بھائی، ان سے کیا پردہ ہے؟ پردے کی جب ذکر آیا، آگے آئے گا سورۃ احزاب میں آئے گا بڑی تفصیل۔ آپ نے فرمایا الحم، ہم کی بات کرتے ہو تم، بہنوئی کی بات کرتے ہو؟ ہمارے ہاں تو بہنوئی اور شادی کا تو تصور ہی بڑا عجیب سا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سالی ادھے گھر والی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوا پھر سالہ بھی تو ادھے گھر والا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ الحم و موتن، آپ نے فرمایا یہ دیور اور یہ جو سانٹ ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، بہنوئی ہیں، یہ تو موت ہے، یہ تو تمہارے لیے موت ہے۔ تو پوچھنے والی الحم و نارن، اور یہ تو آگ ہے۔ اتنی آزادی معاشرے نے دے رکھی ہے، ہندو معاشرے نے ہمیں آزادیاں دی ہیں، اور اب تو خیر ساری آزادیاں۔
یاد رکھو، خیال کرنا ان چیزوں کا، جسے ہم بہت ایزی اور بہت آسان اور بہت ایوی ہے آتے ہیں، کوئی بات نہیں. ابھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دیور آئے تو شوہر بیٹھا رہا اس کے سامنے، ہاں بہنوئی ہو بیٹھا رہو. یعنی کہ واقعتاً انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، تبھی وہ معاشرہ کیسا خوبصورت معاشرہ نکلا کہ ساری دنیا میں چھا گئے. اللہ نے ان کو بہت. تو یہ آ گیا بات ہے، جب یہ بچے جوان ہونے لگے تو ان کو چاہیے اجازت لے کے آئے دوسروں کی طرح، جس طرح دوسرے لوگ پہلے سے اجازت لیتے ہیں وہ بھی لیں گے. اب کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، پھر وہی بات آ گئی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اور یہاں کیا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے قانون. واللہ علیم حکیم، پھر وہی بات، وہی لفظ ہے، ترجمہ پڑھ چکے ہو، لہٰذا پھر آگے چلیں. اب ایک اور بیان شروع ہو گیا، کیسی معاشرت ہے، کیسا خوبصورت نظام خاندانی بنایا ہے. ہمارے تو بنا لے کے بس ٹھیک ہے جی، کیا ہے ایک ہی کمرے میں کئی گھر. ارے یار کیا کہوں تمہیں، دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں 3 4 بیٹے بیٹھے ہیں بیویوں کے ساتھ، اور بچے کیا کریں گے بیچارے، اس لیے وقت سے پہلے وہ جوان ہو جاتے، بچے بھی جوان ہو جاتے. والقواعد من النساء، والقواعد جمع قاعدے کی ہے نا، قاعدہ کہتے ہیں یہ جو زمین جیسے لگاتے ہیں نا، کوئی بھی جیومیٹریکل شکل بنانے کے لیے جو نچلی لائن ہوتی ہے اسے قاعدہ کہتے ہیں. قاعدہ، عمود، بطر، یہ الگ چیز ہے، سمجھ لیا. والقواعد قاعدے والی یعنی وہ خواتین جو بیٹھ جاتی ہیں، یعنی بڑھاپا ان کو آ جاتا ہے، ان کو بڑھاپا آ جاتی ہے، یہ بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، بیٹھ رہتی ہیں. عورتوں میں سے وہ جو بیٹھ رہتی ہیں، یعنی کہ اب وہ چلتی پھرتی بھی کم ہے، ادھر ادھر بھی گھومتی نہیں ہے، عمر کا اپنا وقت آ جاتا ہے. اچھا، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ خواتین جو جوانیاں ڈھل جاتی ہیں جن کی اور بڑھاپے میں قدم رکھ لیتی ہیں، وہ خواتین اللاتی لا یرجون نکاحا، جنہیں اب نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. لا یرجونا، نہیں رجوع کرتی وہ نکاح کی طرف، یعنی انہوں نے نکاح کی اب ضرورت نہیں، یا نکاح کی امید نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں، یا نکاح کی خواہش نہیں رہتی ہے، یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں عمر کی ایج کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ اب کوئی التفات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں. کون سے؟ لا یرجون نکاحا، وہ خواتین جنہیں نکاح کی خواہش بھی نہیں ہے اور تمنا بھی نہیں ہے، اور لوگوں کی طرف سے اسے کوئی آفر بھی ہونے کی امید نہیں ہے. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، بس ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کس چیز کا گناہ نہیں ہے؟ کس چیز کا نہیں ہے؟ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غیر متبرجات، کہ وہ پردے کے بارے میں کچھ زیادہ احتیاط محتاط نہ رہے، یعنی کوئی موٹی چادر نہ لیں، یہ نہ لیں، جلباب کا اس طرح ہر وقت جو ہے جس طرح نوجوان خاتون اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، چھپا کے رکھتی ہے، اب ان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ایسی خواتین کے لیے، بوڑھی عورتوں کے لیے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اوڑھ کر رکھیں اپنے کپڑوں کو. غیر متبرجات، ہاں یہ خیال کرنا ہے بالکل ہی ننگی نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینتوں کو بنا بنا کے بڑھیا ہو کے جناب خوب اچھی طرح سے یہ کرتے، ایسا نہ کریں، سادگی سے رہیں.
ان پر پردے کی اتنی پابندی نہیں ہے جو اس ایج کو پہنچ گئی ہیں کہ جب ان میں کسی بات کی خواہش بھی نہیں رہتی اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ ایسی نہیں ہوتی جن کی طرف لوگ خواہ دیکھتے رہیں. ایسی بات نہیں، کیونکہ جوانی کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں. نہ بھی دیکھے پھر بھی آنکھ اٹھ جاتی ہے. اچھا پھر وہیں یستعففنا، اللہ، غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینتوں کو کھلم کھلا نہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ابرج، ایسی کشتی یا ایسا جہاز جس کے اوپر چھت نہ ہو. ایسی خواتین جن پر موٹے کپڑے کی ضرورت ہے. تو اپنے یہ کیا بولتے ہیں میک اپ شیک اپ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. میک اپ کون کرتے ہیں؟ میک اپ یعنی اپنے آپ کو بنانا، جوڑنا، سنورنا. یہ نہیں ہے عورتوں کی. ایسی عورتوں پر پردے وردے کی پابندیاں سخت نہیں ہوتی ہے. غیر متبرجات، اوپن نہ ہو پھر بھی زینت، اپنی زینتوں کو غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینتوں کو چھپانے والیاں کیا اوپن کرنے والیاں نہ ہو. ایسی عورتوں کا ذکر ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے. خیال کرنا، تمہارے اوپر جو سخت نرمی کی جا رہی ہے یہ خیال اپنے اندر رکھنا، بڑھاپے کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا. وہیں یستعففنا، لیکن پھر بھی کوئی خواتین، یہ خواتین ایمان والیاں جو ہے پھر بھی احتیاط کریں، اپنی عفت کا خیال کریں. خیر لہن، ان کے لیے پھر بہتر ہے. ایسی دیکھی ہے میں نے خواتین جو بڑھاپے ہونے کے باوجود بھی اپنے کپڑے پورے پہنتی، پورے کپڑے، اور کوئی پتلا باریک کپڑا نہیں، پھر بھی نہیں، کوئی پتلی اوڑھنی نہیں، مناسب اوڑھنی پہنتی تھی، اور کوئی اس قسم کا بناؤ سنگار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی وہیں یستعففن خیر لہن، اگر پھر بھی ذرا خیال کریں اپنی عفت کا، اپنی عزت کا خیال کریں، اپنے عفاف کا. عفاف کہتے ہیں وہ خاتون جو اپنی جسمانی عوارض کو، اپس اینڈ ڈاؤنز کو چھپا کے رکھیں. یہ عفیف ہے عورتیں جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں. خیر اللہ، ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، یہاں پر سمیع کی بات آ رہی ہے. سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی نہیں پردے میں کوئی گپے شپے مار رہے، نا، ایسا نہیں ہے. اللہ تمہیں ہر بات، تمہاری ذرہ ذرہ بات سنتا ہے، ایک ایک بات زبان پر پہ رہے ہیں. خیال کرنا، یہی قرآن ہے. کہاں انا توفکون، کہاں بہک رہے ہو تم؟ قرآن کہاں لے جانا چاہتا ہے تمہیں؟ اللہ کا قوانین تمہیں کہاں لے جانے، تمہیں اٹھا کے عروج پر لے جانا چاہتا ہے. دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی دینا چاہتا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور قانون یہاں پر شروع ہوتا ہے. پہلے عرب میں یہ دستور ہو گیا تھا، جہاں قرآن پاک میں آیا نا کہ خیال کرو کس کے کھانے وانے میں یہ وہ بڑے اصول تھے، تو انہوں نے اس قدر اس چیز کا احتیاط کرنی شروع کر دی تھی کہ کسی کے گھر جائے کھاتے ہی نہیں تھے عرب کے لوگ. نہیں، بڑا پرہیز کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کی آسانی کے لیے سمجھایا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ تمہارے معاشرے میں ہر قسم کا فرد موجود ہے. صحت مند بھی ہے، بیمار بھی ہے، ایسا ہی ہے نا، لنگڑے لولے بھی ہیں، سب قسم کے ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پھر قانون بیان کیا، خوبصورت قانون. اب ایک آدمی کما ہی نہیں سکتا بڑھاپے میں آگے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں کھائے گا؟ مانگ کے کھائے گا. مانگنے سے ویسے روکا ہے، مانگنے سے اللہ پاک نے ایسے روک دیا نا. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ جو ہیں
جو واقعتاً غریب ہیں وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. ہمارے یہاں دیکھ لو نا، ایسے ایسے کرتی رہتی عورتیں آپ کے ہاتھ لگائیں پیسے دو، یہ الحاق ہے. اور وہ لوگ جو اپنی تھوڑی سی کمزوری کو ہوا ویلا یہ یار دیکھو میں یوں ہو گیا ہوں، اپنا ہر وقت جو ہے رونا رونا شروع کر دیتے ہیں. رونا سختی سے روکتی ہے، ایسے سختی سے روکا. ہاں وہ لوگ جو معاشرے میں تمہارے کمانے کے لائق نہیں رہتے، جو جسمانی عیب رکھتے ہیں جس سے انسان کے چلنے پھرنے میں بھی مشکلات ہے، چاہے جائے کہ کاروبار کرنا کرے، ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی کاروں میں، پہلے وہ ہوتا تھا کیا نام سے بھول گیا میں اس کا نام، عبدالرشید، حاجی عبدالرشید، یہ سیٹھوں میں سے. وہ گھر سے آتا تو دونوں ٹانگیں اس کی کم ہوتی، لیکن وہ بہت بڑا سیٹ تھا. آپ نے تو دیکھا ہوگا نا یہ خاکسار مارکیٹ بنی ہوئی ہے جو سات علاقے میں ہے نا، یہ پورا اس کا تھا. یہ بہت بڑے کھالوں کا مرکز تھا. چمڑے کی ان کے پاس وہ ہوتی تھی، ان کے اس خاندان میں چمڑا بنانے کی کھالوں سے یہ ان کے بڑی بڑی یہ لگی ہوئی تھی. اپنی سب لے گئے اٹھا کے. ملتان میں گھنٹہ گھر کے ساتھ ان کے بڑے بڑے گودام ہیں کھالوں کے. تو وہ جیسے کہ وہ بالکل معذور تھا، لیکن وہ اپنی گھوڑی پر بیٹھ کے آتا تھا، امیر کبیر آدمی. لیکن جو ان حالات میں جو معاشی طور پر بھی کمزور ہو، ان کے بارے میں اللہ پاک نے بھی قانون دے دیا کہ تم ایسی نہ کر، سختی نہ کرو، بھوکے نہ مرو. تمہارا اپنا ایک ماحول ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں وغیرہ وغیرہ. ذرا اب اس پر سننا، لیسا علی الاعمی حرج، کسی نابینے پر کوئی حرج نہیں ہے کس چیز کا. آگے ولا علی العارج حرج، اور کسی لگڑے لوڑنے پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، نہ کسی ایسے دائمی مریض پر کسی بات کی تنگی ہے. کیا ولا علی انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب جو تم بیٹھے ہو کیا کرو، ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں نہیں. لفظ کیا آیا؟ اپنے گھروں میں. یعنی تمہارا ایک ماحول ہے، تمہارا رشتہ دار قریبی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دوست احباب، تم جو اتنا پرہیز کر کے بیٹھ گئے ہو، اپنے گھروں میں بھوک مر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جسمانی عارضہ ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، چلنے پھرنے سے لاچار ہو جاتا ہے بندہ. اب جو ہے پہلے سے نابینا کی بات ہے، وہ چلنے سے پھرنے سے بیچارہ معذور ہو جاتا ہے، اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. نہ کسی لنگڑے پر کسی بات کی، نہ کسی مریض پر کوئی پابندی. کیا ولا علی انفسکم، اور تمہارے اوپر بھی ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں کھاؤ. تمہارے گھر ہیں، یہ قریبی ہیں، بلکہ محلے کے محلے اپنے ہوتے ہیں کئی جگہ. تو اب تو خیر ہم شادی کی اور لندن بھاگ گئے، شادی کی اور جاپان بھاگ گئے، فلاں جگہ چلے گئے. یہ نہیں، پہلے ایک ماحول دیتا ہے دین اسلام، ایک ماحول دیتا ہے. اور ماحول دینے کی سب سے بڑی خوبصورت مثال جو نماز کی ہے. 5 ٹائم ایک دوسرے سے ملتا ہے، ملے گا جب محبت پیدا ہوتی ہے نا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میں آپ کو کیوں نہ سنا دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم آپس میں جڑ کر کھڑے ہو جاؤ نماز میں، ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. حدیث پکی حدیث. یا تو تم آپس میں پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا، یعنی کہ جڑ کے کھڑے ہو نماز کے اندر. فرض نماز جب ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، یا تو تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اللہ حال بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مل کر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں 5 ٹائم سلام السلام آپ کے ساتھ حال وال وغیرہ وغیرہ، ورنہ تو کہاں سے آیا درامے سے ہے تو یہاں. صرف یہ مسجد کی اور یہ نماز کی برکت ہے بھائی، اس کو سمجھو بات کو. اب بازار جائیں، اب یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں بازار میں جہاں ملیں گے ایک دوسرے کو سلام خود بخود کرے گا، بندہ کرے گا.
محبت سے دیکھے گا یار تو کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ حال لے گا اس کا، جبکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا۔ اور یہاں پر اس جماعت کی یہ خوبی اور وہ ہے فضیلتیں ہیں کہ ہر طبقے کا آدمی ایک دوسرے کو ملے گا، سیٹھ بھی ملے گا، ارے بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ارے بھائی سب خیر، کیا کر رہا تھا، باہر ملے گا، منڈی میں ملے گا، بازار میں ملے گا، تم سے پوچھے گا۔ محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے مل کر۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ انسان کے جسم کے ایک دائرہ، اسے حلقہ جسے بولتے ہیں، رنگ ہوتا ہے ایک بنا ہوا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ رات ایک لڑکا مجھے نظر آیا بہت دنوں بعد، مجھے خیال آیا سے پوچھوں اتنی بات کہاں تھا تم؟ ایسا ہی ہوتا ہے، محبت اندر سے پیدا۔ آگے کیا ہوا کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں کھاؤ۔ سامنے آ گئی بات، بیٹا کھائے باپ کے گھر میں، کیسے؟ ابھی باپ کے گھر میں جائے گا تو کھائے گا، باپ کے گھر میں جاؤ وہاں کھاؤ، تمہیں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور بیوت امہاتکم، یہ تمہاری ماؤں کے گھروں کے اندر، ماؤں کے اندر، ماؤں میں باپ دادا نانا، یہ سب باپوں میں شامل ہو جاتے ہیں، خیال کرنا، باپ کا باپ، ماں کا باپ، یہ سارے ایک وہ ماحول بنتا ہے۔ یہ اپنی ماؤں کے گھروں میں کھاؤ۔ اب ایک ماں تو گھر بیٹھی ہے اور دوسرے مائیں ہیں، سب مائیں ہیں، پھر ماں کی ماں نانی، اس کے گھر میں جائے کھاؤ، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہیں کھانے میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بیوت اخوانکم، یہ اپنے بھائی کے گھروں میں کھاؤ، جا کے بھائی کے گھر میں کوئی چیز لاؤ، بھائی میں نے یہ چیز کھانی ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، ناجائز قسم کا مطالبہ نہ کرے بھائی، اس کے گھر میں پکی ہوئی دال کر نہیں یار مجھے تو روسٹ بنا کے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بیوت اخواتکم، یا تم اپنی بہنوں کے گھر میں بھی جائے کھا سکتے ہو۔ جیسے ہمارے لوگ جو ہے نا، پرانے لوگ، نہ دھی بہن کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے تھا، پانی نہیں پینا چاہیے تھا، لا حول ولا قوت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دھی بہن کے گھر میں جائے کھا لو یار، لیکن جو تمہارا اصول ہے تھوڑا بہت کھائے، اگر تم واقعی غریب ہو وغیرہ ہو جا کے کھا لو، امیر تو ویسی بیٹی کو دے کے ہی آئے گا جب جائے گا کسی گھر کے اندر۔ ہاں، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچوں کے گھر میں، اب چچوں میں سب شامل ہیں، پھوپھے بھی شامل ہیں اس کے اندر، مامے بھی شامل ہیں، سب یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اعمامکم اور بیوت عماتکم، یا چچیوں کے گھر میں، پھوپھیوں کے گھر میں، چچیاں پھوپھیاں کھاؤ۔ اور بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کو گھر میں، اخوال کا مطلب کیا بنایا؟ خال کہتے ہیں خالو کو، خالو کے گھر میں کھا لو جا کے۔ اور بیوت خالاتکم، یا تم اپنے خالاؤں کے گھر میں کھاؤ۔ بڑی تفصیل دے دی ایک ایک چیز کی۔ او ما ملکت مفاتحہ، یا اس گھر میں بھی کھا سکتے ہو جہاں تمہارے، جس گھروں کے تم مالک ہو، جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ او ما ملکتم مفاتحہ، اور یا جس گھروں کی چابیاں تمہارے ہاتھ، یعنی قبضہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے اپنے ہوں۔ اور صدیقکم، یا پھر اپنے دوستوں کے گھر میں جائے کھا لو۔ صدیق کہتے ہیں دوستوں کے گھر میں، یعنی کہ پہلے ناجائز سمجھتے تھے وہاں کے لوگ، معاشرے میں مت کھاؤ کسی گھر میں، ایسا نہ کرو۔ ہمارے دوستوں کہتے ہیں نہ، بیٹھ کے گھر نہ جائیو، بیٹھ کے گھر میں نہ جائیو، ایسے سبق دے کے گئے ہیں کہ بہن بھائی ایک سے ملتے ہی نہیں ہیں، ایسے پکے کر گئے، محبتیں ختم ہو گئی۔ اب ایک کسی کو تھوڑا بہت کھلانے میں، اب میں گیا اسلم کے پاس، انہیں فٹافٹ لا یار وہ جلدی یہ سیب کاٹ کے دو، یہ کر، اور وہ کیا کھا لیا اس نے؟ جو نصیب میں کھا لیا۔ محبت سے بڑھ گئی نا، آ گیا نا دماغ کے اندر یار میری محبت کر رہا ہے یار، تھوڑا سا یہ پکا ہوا تو کھا لے یار، کتنا کچھ کھا لیا اس نے، اپنا نصیب کھائے گا۔ یعنی کہ اللہ چاہتا ہے تمہارا ماحول خوبصورت ماحول ہو، باغ کی طرح ہو، روڑیاں نہ ہو، تمہارے گھر روڑیاں نہ ہو، باغ ہو خوشبو والے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اور صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھر میں بھی کھانا جائز ہے۔ لیس علیکم جناح، اور بھئی تم پر کوئی کسی بات کی قدغن، گناہ، پابندی ایسی نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا، سب مل کر کھائیں دسترخوان پر، سارے
او اشتاتا، یہ کلے کلے بیٹھ کے کھا لو جیسے موقع لگے. اب ٹائم ہے، کوئی اکٹھے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. دکان پر گیا ہوا بھائی، زاہد تو دکان پر، پیچھے کون ہے بھائی؟ تیرا اپنا قریبی جو خاص گھر کا، وہ جو اکیلا بیٹھ کے کھا لے، کچھ ضروری تو نہیں ہے. اب یہ تو نہیں کہ ان کی عورتوں میں بیٹھ کے جائے کھائے نا بھائی، بیٹھک میں جا کے اس کو دے دیا، بچوں نے دے دیا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، یا اپنا گھر ہو یا کسی بھائی کا، عزیز کا، وغیرہ وغیرہ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں پر، یعنی اپنے لوگوں پر جو اندر ہیں سب ہیں سلامتی. انسان سلام کیوں کرتے؟ اور سلامتی کا مطلب اپنے اوپر سلامتی دے رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے لیے تو دے رہا ہے. السلام علیکم کہا، دوسرے کو وعلیکم السلام، کیا مطلب ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، سلامتی کر رہا ہے. خیال کرو، اذا دخلتم بیوتا، پھر جب گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم. اب سورہ احزاب میں بھی اور جگہ بھی پہلے بھی آیا نا، تو کیا ہے وہ سلام کریں علی انفسکم، اپنی جانوں پر، تحیۃ من عند اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں مبارکتاً، برکت کا باعث ہے، طیباً، پاکیزہ بھی ساتھ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہ تمام باتیں جو اتنی کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دی، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں، معاشرے میں رہنے کا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و شعور حاصل کر لو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.